بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے سبق آموز واقعات کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفتح کو جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی اوڑھنیوں سے گھوڑوں کے چہروں پر تماچے مار رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اشعار کہے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ اشعار سنائے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کو روؤں اگر تم لشکر کو قضاء کے دنوں میں کناروں سے گرد اڑاتے نہ دیکھو۔ اونٹنیاں جو مہاروں میں ناز کرتی بلند زمین پر چڑھتی جاتی ہیں، ان کے بازوؤں پر پیاسے نیزے رکھے ہیں۔ ہمارے گھوڑے برستے بادل کی طرح رواں دواں ہیں اور بیویاں اوڑھنیوں سے ان کے منہ پر تماچے مارتی ہیں۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جب بیعت خلافت ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنج و غم کی حالت میں اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے ہی مجھے اس بلا میں پھنسایا۔ پھر فرمایا کہ لوگوں میں فیصلہ کرنا بہت دشوار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور کہا کہ کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد معلوم نہیں کہ والی اور حاکم اگر اجتہاد کرے اور ثواب کو پہنچے تو اس کے لیے اس فیصلے میں 2 اجر ہیں، اور اگر اجتہاد میں خطا واقع ہو جائے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ ایک اور واقعہ، ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں اور اپنی زبان کا کنارہ پکڑے ہوئے گویا کہ اس زبان کو ادب سکھا رہے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر بہت تعجب ہوا اور پوچھنے لگے کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زبان کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفار کرتے ہوئے فرمایا کہ اسی زبان نے تو مجھے تباہی کی جگہوں پر پھنسایا ہے۔ ایک اور واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر مطمئن ہوئے تو ابو سفیان حضرت علی بن ابی طالب کے پاس آئے اور غصے سے کہا کہ یہ کیا امر ہے کہ خلافت قریش کے کم درجہ اور کم حیثیت فرد کو سونپ دیا گیا؟ اس کی مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر اس نے تیز زبانی سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو ان کے مقابلے میں گھوڑوں اور جوانوں کو جمع کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، تم نے ایک عرصے تک اسلام اور اہل اسلام سے عداوت رکھی مگر اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ہم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خلافت کا اہل پایا ہے۔ ایک اور واقعہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھا۔ وہ غلام کام کاج کر کے غلہ اور آمدنی لاتا۔ ایک دن یہ غلام کچھ طعام لے کر آیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ طعام کھا لیا۔ بعد ازاں وہ غلام کہنے لگا کہ جب بھی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا لاتا ہوں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کھانا کہاں سے لائے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتفت ہوئے اور فرمایا کہ مجھے تو بھوک لگی تھی۔ اچھا بتاؤ کھانا کہاں سے لائے تھے؟ غلام نے کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی کی فال نکالی تھی۔ مجھے فال نکالنے کا فن اچھا تو نہیں آتا تھا، بس میں نے اس کو دھوکہ دیا۔ آج وہ آدمی
مجھ سے ملا اور اس نے بطور صلہ کے یہ کھانا مجھے دیا اور اس نے بتایا کہ تمہاری فال درست نکلی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے فرمایا کہ تو نے مجھے ہلاک ہی کر دیا، پہلے اپنا ہاتھ حلق میں ڈالا اور قے کر دی، اس طرح جو کچھ کھایا تھا سارا نکال دیا۔ کسی نے پوچھا کہ ایک لقمے کی وجہ سے سارا کھانا ہی نکال دیا؟ فرمایا کہ ہر وہ جسم جو اکل حرام پر پرورش پایا ہو دوزخ کی آگ ہی اس کی زیادہ مستحق ہے، اس لیے مجھے خطرہ ہوا ہے کہ اس لقمے سے میرے جسم کا کوئی حصہ پرورش پائے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الردادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے جا رہے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت ابو الردادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چلنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی تو مؤدبانہ اور ناصحانہ انداز میں فرمایا کہ ابو الردادہ، تم ایک ایسے آدمی کے آگے چل رہے ہو کہ نبیوں کے بعد اس سے افضل آدمی پر کبھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ یہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہی ابو الردادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عمل سے حیا آئی اور ان کی آنکھیں افسوس کی وجہ سے آنسوؤں سے چمکنے لگیں۔ پھر اس کے بعد ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہی چلتے دیکھا گیا۔ ایک اور واقعہ، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، ان کو سخت بخار ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت کے لیے آئیں، پوچھا کہ ابا جان کیا حال ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر آدمی اس حالت میں اپنے اہل و عیال میں صبح کرتا ہے کہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدیق اکبر کے حال سے باخبر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، جیسے ہم کو مکہ سے محبت ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اور اس کی آب و ہوا کو درست کر دے اور ہمارے مد اور سیاح میں برکت پیدا فرما اور اس یعنی مدینہ کے بخار کو یہاں سے منتقل کر دے۔ ایک اور واقعہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر چلے آ رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جانب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی اثناء میں ان کا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر ہوا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آپ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے ان کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر سوار کر لیا اور بار بار یہ جملہ ادا کرنے لگے کہ میرا باپ فدا ہو۔ یہ حسن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہے تھے۔ ہجرت سے کچھ پہلے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال معلوم کرنے کی غرض سے حاضر ہوئیں تو ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا پا کر ترسیدہ ہو گئیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے کروں؟ انہوں نے کہا کہ اگر چاہیں تو کنواری سے فرما لیں، اگر چاہیں تو خاوندیدہ سے فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کنواری کون ہے اور خاوندیدہ کون ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے، یعنی حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خاوندیدہ سودا بنت رمعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنواری اور خاوندیدہ دونوں سے شادی فرما لی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں بیٹھے اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے کہ خدا کا دشمن عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے کپڑے کو اچھی طرح بل دیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک میں ڈال کر بہت سخت بھینچا۔
قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ سے وفات پا جاتے۔ کسی کو جرأت نہ ہو رہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اذیت سے بچائے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے اس دشمن خدا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے پکڑ کر دفع کیا اور فرمایا کہ کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرو گے جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ ایک دن حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ اپنی ہم مجلس ساتھیوں سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اپنے اصحاب کے متعلق کچھ بیان کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میرے اصحاب ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ بتائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خوشگوار سانس لیتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسے شخص ہیں کہ اللہ نے ان کا نام بزبان جبریل علیہ السلام صدیق رکھا۔